ایشین میل 24 میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں جمیل مصطفیٰ انصاری. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر. وادی میں معراج عالم کی اختتامی تقریبات. تاریخی جامع مسجد سری نگر میں 30 ہفتوں کے بعد نماز جمعہ ادا. اور گلمرگ اور پہلگام میں تازہ برف باری. مزید پیش گوئی. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وادی کشمیر میں آج معراج عالم کی اختتامی تقریبات نہایت عقیدت و احترام اور تزک و احتشام کے ساتھ منائی گئی. اس سلسلے میں مساجد، زیارت گاہوں، خانقاہوں اور امام بارگاہوں میں خصوصی مجلس کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام اور ائمہ مساجد نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی، جبکہ نعت خوانوں نے نعتیہ کلام پڑھے. وادی کشمیر میں معراج عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اختتامی تقریب کے حوالے سے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں زائرین نے شرکت کی. سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی، جہاں وادی کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے عاشقان رسول نے نماز جمعہ ادا کی، جبکہ نماز کے بعد موئی مقدس کے دیدار سے بھی فیض یاب ہوئے. درگاہ حضرت بل میں نماز کے اجتماعات میں ہزاروں کی تعداد میں مرد و زن نے شرکت کی. اس دوران جناب صاحب سورہ میں بھی خصوصی مجالس کا انعقاد کیا گیا. شہر خاص کے نواٹا علاقے میں واقع وادی کشمیر کی قدیم ترین اور تاریخی جامع مسجد میں 30 ہفتوں کی طویل مدت کے بعد لوگوں کی بھاری تعداد نے نماز جمعہ ادا کی. صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے اور کشمیر زون پولیس کے انسپکٹر جنرل وجے کمار نے 28 فروری کو جامع مسجد کا دورہ کر کے وہاں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا تھا. آج میناروں سے جب اذان گونجنے لگی تو لوگوں کی بھاری تعداد جامع مسجد میں جمع ہو گئی، جبکہ دور افتادہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ پہلے ہی آئے ہوئے تھے. نمازیوں کے چہروں پر خوشی و شادمانی کے آثار نمایاں تھے اور وہ ایک دوسرے کو گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرتے تھے. اللہ تعالیٰ تھوک ہر کٲنٛسہِ غریٖبن مِسکِنن ہُنٛد اَتہِ تھاو درجہِ بہٕ اللہ تعالیٰ کٔرۍ تَتھ منٛز ییٚمہِ یوکُن اَسہِ بیٚیہِ گژھِ تَتھ سٲنِس جان جلال یَلہٕ اَسہِ پَتہٕ کیٛازِ سُہ چھُ اَسہِ وٲتۍ چھِگَر یہِ چھُ لۄکُٹ بَچہِ اللہ تعالیٰ کٔرۍ تَتھ آز بیٚیہِ کٔرۍ تَتھ یَتھ کٔشیٖرِ آزاد بیٚیہِ کیٛاہ وَنہٕ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ پَتہٕ آز آیَس بہٕ کَمَس کَم ؤہٕرۍ
تیزہ تیوت شک ہکان تیوتہ جامع مسجد اس کرو پن پان فدا جامع مسجد پہ سون خانہ کعب یتت دِوان سجدٕ یتت قرآن پران یہ درائے قرآن روٚستُے نماز روٚستُے واپس دستی دستی امیُک گۄناہ چھُنہ اتھ حکومتس. پاکستان کے قبائلی شہر پشاور کے قصہ خوانی بازار کے علاقے کوچہ رسالدار کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے دوران زبردست دھماکہ ہوا. دھماکے کے نتیجے میں 30 افراد جاں بحق جبکہ 50 سے زائد زخمی ہو گئے. پاکستانی میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس کے عہدیدار وحید خان کے حوالے سے بتایا گیا کہ دھماکہ مسجد کے اندر نماز جمعہ کے دوران ہوا. پولیس حکام نے بتایا کہ دھماکے کے نتیجے میں 30 سے زائد افراد جاں بحق جبکہ 56 زخمی ہو گئے جن میں سے بیشتر کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. دھماکے کے بعد ہائی الرٹ جاری کیا گیا. جن اشودی دیوس کے سلسلے میں گورنمنٹ وومنز پالی ٹیکنک کالج میں ایک تقریب منعقد ہوئی. اس دوران مقررین نے بیداری پروگرام کے تحت شرکائے تقریب کو اسکیم کے بارے میں مفید جانکاری دی. پی ایم بی پی جے کی نوڈل افسر رفت نذیر نے اسکیم کے تحت حاصل کی گئی کامیابیوں پر روشنی ڈالی. تقریب میں عام لوگوں کے علاوہ اہم شخصیات نے بھی شرکت کی. دیکھیے بیسیکلی جن اشودھی جو یہ سٹورز ہیں وہاں پہ ایک جنرک دوائی ملتی ہے. جنرک ہم کہتے ہیں اس دوائی کو جس میں صرف سالٹ نیم لکھا ہوتا ہے. تو میں یہ دوائی تقریباً پچھلے 3 سال سے پرسکرائب کرتے جا رہا ہوں JLNM ہاسپٹل میں بھی, اور ہمارا دوسرا ایک ایکسٹینشن OPD ہے CHC چھانا پورہ میں, وہاں پہ بھی میں دوائیاں پرسکرائب کر رہا ہوں. اور خاص کر میں چھانا پورہ کی بات کروں, وہاں پہ میں نے ابھی تک تقریباً 4000 سے زیادہ پیشنٹس کو یہ دوائی پرسکرائب کی ہے, اور ان پیشنٹس میں نے کوئی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ جہاں پہ ایفیکیسی کے ساتھ اس میں کمپرومائز ہوا ہو. اٹ از ایز گڈ ایز اینی ادر میڈیسن اویلیبل ان دا برانڈیڈ نیمز ان دا مارکیٹ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کافی زیادہ کاسٹ افیکٹو ہے. ان کا جو کاسٹ ہے بہت کم ہے اور ان کی ایفیکیسی سب سے زیادہ ہے. لوگوں کے لیے جو زیادہ ضروری ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ اگر وہ کوئی بھی دوائی اٹھائیں اس کے پیچھے دیکھیں, اس میں 2 چیزیں لکھی رہتی ہیں. ایک ہوتا ہے ایچ ٹیبلٹ کنٹینز, اور دوسرا لکھا ہوتا ہے مینوفیکچرڈ بائی, تیسرا لکھا ہوتا ہے مارکیٹڈ بائی. تو جو یہ ساری کمپنیز ہیں یوزولی مینوفیکچر کرواتی ہیں کسی اور کمپنی سے. تو جو مینوفیکچررز ہوتے ہیں یہی بڑے بڑے برانڈس کے لیے مینوفیکچر کرتی ہیں. جو میں سجیسٹ کروں گا کہ ہم ڈاکٹر صاحبان, میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں یہاں سے کہ وہ صرف سالٹ نہیں لکھیں. تھوڑا ٹائم لگتا ہے, کوئی بات نہیں, کیونکہ دیکھیے سب سے بڑی بات ہے پیشنٹ ٹھیک ہونا چاہیے. پیشنٹ جو ہے وہ اگر سیٹسفائی ہوگا نا آپ کی بات سے, وہ شاید ادھر ہی ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ آپ اس کو ایشور کر رہے ہو کہ بھائی اس دوائی سے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے, کوئی اس میں کوئی. لیکن اگر میں ہی خود اس کے بارے میں تھوڑا کنفیوزڈ ہوں یا آئی ایم ناٹ اسٹل کنونسڈ کہ اس میں یہ ان ڈاکٹر صاحبوں کو خود وہ ٹرائی کرنا چاہیے کچھ پیشنٹس پہ دیکھ کے 1 ہفتے 2 ہفتے کے بعد پھر فالو اپ کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ افیکٹو ہے یا نہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ سیدھے آپ خود ٹرائی کیجیے, لیکن ہاں یہ دیکھنا ہے کہ ایگزیکٹ جو اس میں جو ملی گرام کتنا ہے, ایگزیکٹ ڈوزیج جو مل رہی پیشنٹ کو نہیں. دنیا کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر میں بھی آج جنسی استحصال کے خلاف جنگ کا عالمی دن منایا گیا. اس سلسلے میں کئی طرح کی تقاریب منعقد ہوئیں. سری نگر میں بھی ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں مقررین نے بتایا کہ عالمی سطح پر جنسی استحصال اور تشدد کی وارداتیں عام ہوتی جا رہی ہیں, اور ہم اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ جنسی تشدد اور استحصال کی شکار ہونے والی لڑکیوں کی زندگی تقریباً تاریکی میں ڈوب جاتی ہے. انٹرنیشنل وومنس ڈے کے انڈر یہ پروگرام یہاں وومنس سکھی 1 اسٹاپ سینٹر 181 پہ کنڈکٹ کیا گیا, جس میں ویمنس رائٹس کے بارے میں اسٹریس کیا گیا. ڈومیسٹک وائلنس, جس کے اندر ڈومیسٹک وائلنس, سیکشول وائلنس, وائلنس ایٹ ورک پلیس, اس کے بارے میں یہاں بینیفیشریز آئے ہیں, PLVs ہمارے ہیں, ان کو بولا گیا. اور اسپیشلی ہم چائلڈ لائن کے کافی شکر گزار ہیں جن کی وجہ سے یہ پروگرام ہم کنڈکٹ کر پائے. اور آج جو ہم دن آبزرو کر رہے ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں گے کشمیر کی بات تو بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو کہنے سے ہم کتراتے ہیں. آج یہاں پہ ملنے کا مقصد ہمارا یہی تھا کہ ہم ایک انٹریکٹ کریں یہاں پہ, کس طرح ہم اس وبا کو, اس بدت کو ختم کر سکیں. کیونکہ جب ہم آگے نہیں آئیں گے تب کیسے پتہ چلے گا کسی کو کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح کریں گے. اور میں شکر گزار ہوں یہاں پہ 1 اسٹاپ سینٹر کا, ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کا, 181 کا, جنہوں نے
यहाँ से हमने एक ऑफर दे दी कि हम ये इवेंट करेंगे, हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व करेंगे, आज हम ये दिन देखेंगे, आज किस तरह हम सपोर्ट करेंगे, तो ये पेश रहे। और मैं अपने तहे दिल से आए हुए PLV का, बाकी डिपार्टमेंट की टीमों का शुक्रगुजार हूँ। शुमाली कश्मीर के हंदवारा के लंगेट इलाके में आज एक मुख्तसर शूट आउट के बाद एक जख्मी जंगजू को गिरफ्तार किया गया, जबकि इसके दूसरे साथी की तलाश जारी है। पुलिस तर्जुमाने गिरफ्तार जंगजू की शिनाख्त अबरार अहमद साकिन आजाद गंज बारामूला के बतौर की, जबकि अबरार इंतहाई मतलूब संगबाज था और इसके खिलाफ कई मुकदमात भी दर्ज हैं। अब नजर डालते हैं मौसमी सूरत हाल पर। वादी कश्मीर में करीब 2 हफ्ते कबल होने वाली भारी बर्फबारी के बाद मौसमी सूरत हाल मुसलसल दिगरगू है। महकमा मौसमियात की तरफ से बर्फबारी के एक और मरहले की पेशनगोई के बीच वादी के सयाहती मकामात गुलमर्ग और पहलगाम में दौरानी शब ताजा बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें हुई। इधर मतला अबर आलूद रहने से वादी में गुलमर्ग के बगैर शबाना दर्जा हरारत नुक्ता उन जमात से ऊपर दर्ज हुआ है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। यहां कम से कम दर्जा हरारत 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सयाहती मकाम गुलमर्ग में दौरान शब 10.2 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी जमा हुई। यहां कम से कम दर्जा हरारत -3.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाएं वादी में दाखिल होने का इम्कान है, जिसके नतीजे में 6 और 7 मार्च को बर्फबारी की तवक्को है। इसके साथ ही एशियन मेल 24 का वक्त इख्तिताम को हुआ चाहता है। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। शब बखैर।